بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران دو اہم ترین اسلامی مملکتیں ہیں۔ دونوں کے درمیان کئی دہائیوں سے جاری مہاجرائی پوری اسلامی دنیا کے لیے باعث تشویش ہے۔ یہ آویزش دونوں مسلمان ممالک کی پیدا کردہ ہے یا اغیار کی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران میں سفارتی تعلقات کی بنیاد اس وقت پڑی جب 1929 میں دونوں ممالک نے پہلی دفعہ فرینڈشپ ٹریٹی سائن کی۔ باہمی تعلقات میں اس وقت مزید تیزی آئی جب 1960 میں پہلی مرتبہ سعودی فرمانروا کنگ فیصل نے ایران کا وزٹ کیا اور بعد ازاں شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ 1970 میں ایران نے اپنی افواج کو جدید خطوط سے آراستہ کیا اور خلیج فارس کے جزائر تم اور ابو موسیٰ پر قبضہ جما لیا۔ ایران کے اس اقدام نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں بھی خلیج پیدا کر دی۔ خطے میں بالادستی کا تصور ابھرا اور مہاجرائی نے جنم لیا۔ تعلقات کی یہ دراڑ اس وقت باقاعدہ ایک تنازع کا روپ دھار گئی جب 11 فروری 1979 کو ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، جس کی قیادت امام خمینی اور دیگر علماء فرما رہے تھے۔ اس انقلاب ایران نے ایران میں قائم صدیوں پرانی شہنشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ امریکی پٹھو رضا شاہ پہلوی ملک سے فرار ہو گیا۔ امریکہ وہ پہلا ملک تھا جس نے رضا شاہ پہلوی کو سیاسی پناہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ وہی رضا شاہ پہلوی تھا جس نے ساری زندگی امریکن غلامی میں گزاری تھی۔ سعودی عرب کے قرب میں قدیم شہنشاہت کا خاتمہ خود اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ سعودی عرب میں 1922 میں آل سعود کی خاندانی حکومت قائم ہوئی تھی۔ یہ انقلاب اس کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ 1980 میں امریکن CIA نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا کہ ایران اپنے پڑوسیوں میں انقلاب کے اثرات پھیلانے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے قطیف میں امام خمینی کے حق میں مظاہرے ہوئے تو اس خیال کو اور تقویت ملی۔ عراق کی اکثریتی شیعہ آبادی نے صدام کو للکارا تو خطے میں یہ خوف اور بڑھ گیا۔ دنیا میں اس سے قبل دو انقلاب آ چکے تھے، انقلاب روس اور انقلاب فرانس۔ دونوں انقلابوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا تھا۔ انقلاب کا یہ مزاج ہے کہ وہ سرحدوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ پھیلتا ہے اور ارد گرد کی دنیا کو متاثر کرتا ہے۔ انقلاب ایران زور پکڑ رہا تھا، کامیابی کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ امریکہ، روس اور مغرب اس کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے تھنک ٹینک دنیا کو اس انقلاب کے اثرات سے بچانے کی تدبیریں ڈھونڈ رہے تھے۔ ابتدا میں انہوں نے انقلاب کو روکنے کی سر توڑ کوششیں کی جو کہ ناکام ہوئیں، اور پھر اس کے بعد اس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کی سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ عرب بادشاہوں کے خوف کو اور ابھارا، انہیں ایران کے خلاف یکجا کیا اور 22 سپتمبر 1980 میں ایران پر عراق سے حملہ کروا دیا۔ اس ایران عراق جنگ میں صدام حکومت کی پشت پناہی پر امریکہ، برطانیہ، یورپ، سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات تھے۔ سعودی عرب نے اس جنگ میں صدام حکومت کو 25 بلین امریکن ڈالر امداد کے طور پر دیے، جبکہ قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے مجموعی طور پر 30 بلین ڈالر امداد کے طور پر عراق کو دیا۔ یہ جنگ تقریباً 8 سال تک جاری رہی اور بالآخر 20 اگست 1988 کو ختم ہوئی۔ اس جنگ میں 7.5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے۔ اس جنگ نے سعودی عرب اور ایران کو ایک دوسرے کا سخت ترین دشمن بنا دیا۔ ایران نے سعودی عرب کو صدام کی حمایت سے باز رکھنے کے لیے سعودیہ میں موجود تیل کی تنصیبات پر حملہ بھی کر دیا، کیونکہ سعودی عرب نے صدام حکومت کی امداد کے لیے تیل کی پیداوار بڑھا دی تھی۔ دونوں ممالک کی قیادتیں ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلاتی رہتی تھیں۔ ایران کی انقلابی قیادت اکثر عرب بادشاہوں کو تنقید کا نشانہ بناتی جو عرب کی دکھتی رگ تھی۔ مسلسل یہ مہاجرائی جاری تھی۔ ایران عراق جنگ رکوانے کے لیے مرحوم جنرل ضیاء الحق نے بھی بڑی کوششیں کی مگر کامیابی نہ حاصل ہو سکی، کیونکہ آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا جو ان تعلقات کو مزید خراب کر دیتا تھا۔ ایام حج میں ایرانی حجاج امریکن، روس اور
اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے تھے۔ ابتدا میں ان مظاہروں میں صرف ایرانی شامل ہوتے تھے، بعد ازاں دیگر اسلامی ممالک کے لوگ بھی ان مظاہروں میں شامل ہونے لگے۔ اس عالمی مسلم اجماع میں امریکہ مرد آباد کے نعرے امریکہ کو ہرگز گوارا نہ تھے۔ اس نے سعودی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس مظاہروں کو روکے، حالانکہ یہ مظاہرے سعودی حکومت کی اجازت سے کیے جاتے تھے۔ اس سال بھی یہ احتجاج حکومت سے اجازت لے کے کیا جا رہا تھا، لیکن سعودی انتظامیہ نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے 31 جولائی 1987 میں سعودی پولیس نے مظاہرین پر گولیاں چلا دیں، جس کے نتیجے میں 412 ایرانی حجاج کرام حرم پاک میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ رد عمل کے طور پر ایرانیوں نے سعودی سفارت خانوں اور سفارتکاروں کے رہائش گاہ پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ایران سعودیہ کے سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایرانی حجاج پر پابندی لگا دی گئی۔ ایران عراق جنگ کے بعد ایک بار پھر اس کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ تعلقات کی یہ خرابی پوری امت مسلمہ کو متاثر کر رہی تھی۔ OIC جو UNO کے بعد دوسرا بڑا پلیٹ فارم تھا، مکمل غیر مؤثر ہو چکا تھا۔ سعودی بادشاہ فہد نے ایران کے خلاف پروپیگنڈے پر پابندی عائد کی۔ ایرانی صدر ہاشمی رفسنجانی نے باواسطہ مذاکرات شروع کروائے، جس کی وجہ سے قدرے بہتری کے آثار پیدا ہوئے، مگر یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ گستاخ رسول سلمان رشدی نے جب اپنی کتاب دی سٹینک ورسز لکھی اور امام خمینی نے قتل کا فتویٰ دیا تو امریکہ، یورپ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے بھی حالات خراب ہو گئے۔ اپریل 1991 میں ایرانی وزیر خارجہ علی اکبر ولایتی نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ حالات قدر معمول پر آئے، ایرانی حجاج پر لگی پابندی کو ختم کیا گیا، 45,000 افراد کا کوٹا بڑھا کر 1,15,000 کر دیا۔ شہید ہونے والے 412 افراد کے 5,000 رشتہ داروں اور دوستوں کو حج کی دعوت دی گئی۔ دشمن کی خواہش اور کوشش تھی کہ یہ تعلقات مضبوط نہ ہونے پائیں، لہٰذا وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا کہ کوئی بہانہ ملے اور وہ حالات کو پھر دگرگوں کر دے۔ 23 جون 1996 میں سعودی شہر تہران میں امریکن فوجی چھاونی کے قریب ایک دھماکہ ہوا، جس میں 19 امریکی فوجی واصل جہنم ہوئے۔ اس کا الزام ایران پر دھر دیا گیا، جس نے ایک بار پھر تعلقات میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ دشمن کی سازشیں جاری تھیں اور مسلمان ان کا اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے، تو خطے میں امن کیسے ممکن تھا؟ اس مہاجرائی نے خطے میں کنٹرول کی خواہش کو ابھارا۔ ایران سعودیہ کئی دہائیوں سے ان کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے سے بازی جیتنے اور برتری حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی خطے کا کنٹرول اور کبھی انرجی پالیسی وجہ نزاع بن جاتی ہے۔ عرب ممالک میں جب بہار عرب، جس کو عرب سپرنگ بھی کہا جاتا ہے، کہ لہر اٹھی تو ایران نے اس کی بھرپور سپورٹ کی، اور دوسری جانب سعودی عرب شام میں باغیوں کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے۔ ایران بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کرتا ہے۔ شام میں ایران کی حمایت یافتہ جنگجوؤں نے داعش، جسے IS بھی کہتے ہیں، کو دھول چٹا دی۔ اسرائیل ان مجاہدین سے بے حد خوف زدہ ہے، جس کی وجہ سے اس نے شام کے ساتھ اپنی سرحد کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے جب یمن پر حملہ کیا تو ایران نے یمنیوں کو بھرپور عملی مدد دی۔ یمنی اکثر سعودی تنصیبات پر خطرناک میزائل داغتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب ان کا الزام بھی ایران پر لگاتا ہے کہ ایران یمنیوں کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ سعودی فضائیہ کے تابڑ توڑ حملوں نے قدیم تہذیب و تمدن کے حامل یمن کو تہس نہس کر دیا ہے۔ دشمن اپنے ہتھیار بیچنے میں لگا ہوا ہے اور پیسے کما رہا ہے، اور دوسری جانب ہم ایک دوسرے کے پرخچے اڑا رہے ہیں۔ محمد بن سلمان جب سے سعودی عرب کا ولی عہد بنا ہے، تب سے سعودی عرب کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ یہ کم عقل نا تجربہ کار جوان امریکہ کا کھلونا بنا ہوا ہے۔ اس کی پالیسیز نے سعودیہ کو بحران کا شکار کر دیا ہے۔ یہ اپنے لادین اقدامات کی وجہ سے سعودیہ کی ثقافت کو برباد کر رہا ہے، اور اس کے بعض اعمال تو ایسے ہیں جو مسلکی تعصب کو فروغ دے رہے ہیں۔ انقلاب ایران کے بعد شیعہ سنی کے اختلافات کو ایک خاص مقصد کے تحت ہوا دی گئی، خصوصاً پاکستان کے اندر، تاکہ پاکستان انقلاب کے اثرات سے محفوظ رہے۔ محمد بن سلمان نے ان اختلافات کو مزید ہوا دی ہے۔ مسلمانوں کو شیعہ سنی کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی مضمون کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ جنوری 2016 میں معروف شیعہ عالم دین شیخ باقر النمر کو سزائے موت
موت دینا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس نے ایران اور سعودیہ کو ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ 2016 سے ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات منقطع ہیں جو تاحال بحال نہیں ہو سکے۔ دشمن خوش ہیں، دوست فکر مند ہیں۔ خدا کرے کہ مسلمان اپنے اصلی اور حقیقی دشمن کی پہچان کر لے اور یہ آپسی دشمنیاں دوستی کا روپ دھار لیں اور ہماری آنکھیں ایک بار پھر امت مسلمہ کا عروج دیکھیں۔ آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پہ بنے رہیے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔